جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و مکرم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حالیہ دنوں میں ایک ٹاپک پورے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ بہرکیف تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش اور ولولہ ابھر آیا، اور سب کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ یقین مانیے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بھی نازیبہ بات سن لینے سے واقعی میں مسلمان کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے من والدہ وولدہ، من والدہ اپنے والدین سے اور اپنے اولاد سے، والناس اجمعین تمام لوگوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ یقین جانیے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی میری اطاعت کرو، میری سنتوں اور میری طریقوں پر چلو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، دو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا
اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہرکیف یہ تو ایمان کا اولین درجہ ہے کہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنے، اس کے اندر غم و غصہ آ جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایمان کی علامت بہت بڑی دولت ہے۔ حب رسول، عاشق رسول ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت قیمتی دولت ہے۔ مفتی صاحب نے کیا واقعی میں ایسا کچھ کہا ہے جسے لوگوں کو بھڑک جانا چاہیے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے، اس کو مسلکی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طبقہ دوسرے طبقوں کو برا بھلا اور اسی کو لے کر پورے طبقے کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جب مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آیا، جو ان کا بیان تھا، نہیں آپ تفسیر نعیمی میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا، آپ دیکھیے تفسیر نعیمی میں جو مولانا احمد یار خان صاحب، بریلوی ہی کی کتاب ہے، بریلوی کی تفسیر ہے، اس میں وہی الفاظ لکھے ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، لیکن ایک بات ہے اس پر تو واویلا برپا نہیں کیا جاتا ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے، انہوں نے ان سے رجوع بھی کر لیا اور انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لی اور تمام تر کے حالات پیش آئے۔ مفتی صاحب نے کھلے لفظوں میں وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ میں اپنے ان تمام چیزوں سے رجوع کرتا ہوں اور میں عوام سے معافی مانگتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اب سوشل میڈیا والے تو پہلے جب ان کا اگر غلطی ہوئی ان کو پھیلا لیے، اب جو ان کے وضاحت والا ویڈیو آیا وہ کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے میڈیا نیٹ ورک ہیں، قادری ایجنسی دوسرا وغیرہ، بریلوی کے اور دیوبندی کے جو بھی ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی میں دین کی خدمت مقصود ہے تو دونوں پہلو کو نظر رکھا جائے، دونوں پہلو پر نظر رکھا جائے۔ یہ مسلکی لڑائی نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر ہم مسلکی لڑائی پر الجھیں گے، ادھر سے اینٹ پھینکا جائے گا، ادھر سے بولے گے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کب تک لڑو گے؟ کب تک امت مسلمہ میں تفرقہ بازی پیدا کرو گے؟ اس لیے جب مفتی صاحب نے توبہ کر لیا اور رجوع کر لیا تو چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے مفتی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا، ان کو چاہیے کہ اپنے باتوں سے رجوع کرے اور کہے کہ مفتی صاحب کے جو پہلے کا بیان تھا، انہوں نے مفتی صاحب نے دوسرے ویڈیو میں اس پر رجوع کر لیا ہے اور سب کے سامنے یہ بات پھیلائے کہ جو ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے اللہ کے حضور توبہ بھی کر لیا۔ نہیں تو یاد رکھیں، ایک پہلو پر نظر رکھنا یہ دین کی خدمت مقصود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور وہی بات اگر ایک شخص جو زندہ ہے، انہوں نے اپنی وضاحت کر دی کہ بھائی میرا یہ مقصد نہیں تھا، حالانکہ پورے بیان میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا مقصود تھا، لیکن اگر ان سے الفاظ کی میں بے احتیاطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، غم و غصہ جائز ہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لیا تو اس دوسرے پہلو پر نظر رکھتے ہوئے ان تمام میڈیا نیٹ ورک جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر بھی وضاحت کرے کہ مفتی صاحب نے جو غلطی کی تھی اس پر توبہ کر لیا۔ ہمارے یہاں ذہن میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف پھیلا دیا جاتا ہے برائی، پھر جب لوگوں میں جب دوسرا پہلو نہیں رکھا جاتا ہے تو وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کر لیا تو اب اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے بھی بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو خدا کے واسطے پکڑ نہ فرمائے، اللہ کے واسطے معاف فرما دے۔ ہر انسان خطا کار ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے عاشق رسول بنائے اور امت مسلمہ میں خرافات اور بدعات سے حفاظت فرمائے اور دنگا اور فساد والی ویڈیو سے ڈالنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دیوبندی بریلوی جتنے سب کو مل جل کر آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم باتوں سے آپ کتنا متفق ہیں، اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ میں جو بات کہا ہوں اسے آپ اگر متفق نہیں ہیں، اس پر بھی آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کومنٹ میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔